बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फ़ौज पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। तनकीद एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। पाक फ़ौज के बारे में जो कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है वो एक मुहिब वतन शख्स के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता है। हमें ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो पाक फ़ौज को मूर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। एक पूरे का पूरा मुल्क पाक फ़ौज खा गई। पाक फ़ौज की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हो गया। पाक फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते हैं। बहरहाल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान को भी मूर्द इल्ज़ाम ठहराने वाले लोग कम नहीं हैं। पाक फ़ौज के हवाले से कुछ लोग तो वैसे ही उधार खाए बैठे हैं, जिनमें बड़े बड़े सियासतदान भी शामिल हैं। कभी वो मशरक़ी पाकिस्तान टूटने का इल्ज़ाम पाक फ़ौज पर लगा देते हैं कि पाक फ़ौज की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान टूटा। कुछ तो ऐसे बदबख्त भी हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो भी जंग लड़ी, हर जंग हारी। 65 की जंग हारी, उससे पहले जो छोटे मोटे जंगी वाक़यात होते रहे, महाजराई होती रही, उसमें भी भारत से शिकस्त खाई। और फिर 71 वार, वो तो वाकई पाकिस्तान ने हारी थी, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। 65 की जंग पाकिस्तान ने बिल्कुल जीती, डंके की चोट पर जीती। लेकिन बदबख्तों की तरफ से पाक फ़ौज पर इस तरह के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि पाक फ़ौज हर बुराई की जड़ है। लेकिन पाक फ़ौज जब इनके सर पर दस्ते शफ़क़त रख देती है तो फिर इनको पाक फ़ौज से ज़्यादा और कोई प्यारा नज़र नहीं आता। लेकिन अमूमी तौर पर ये लोग पाक फ़ौज की किरदार कुशी करते हैं, पाक फ़ौज की तज़लील करते हैं, पाक फ़ौज की तज़हीक करते हैं और फिर पांसा पलटते हुए एक मिनट नहीं लगाते। कल जो सियासतदान पाक फ़ौज के गुण गाया करते थे, आज वो पाक फ़ौज की तज़हीक कर रहे हैं, तज़लील कर रहे हैं। और जो पाक फ़ौज के कल ख़िलाफ़ थे, आज पाक फ़ौज की वो तारीफ़ें कर रहे हैं। मुस्तकिल तौर पर कोई भी पाक फ़ौज के साथ ना खड़ा होता है, ना पाक फ़ौज की तज़हीक करता हुआ नज़र आता है। अपने मुफाद के तहत पाक फ़ौज के हवाले से अपने रवैयों में तब्दीली ले आते हैं। बहरहाल पाक फ़ौज के सियासी किरदार की किसी भी तौर पर हमायत नहीं की जा सकती। पाक फ़ौज अगर सियासत से दूर रहे तो इसका हर पाकिस्तानी एहतराम करे, लेकिन पाक फ़ौज पूरी की पूरी सियासत में कभी मुलव्वस नहीं रही। चंद किरदारों की वजह से पूरी पाक फ़ौज को बदनाम होना पड़ता है। हम बात करते हैं उस फ़ौजी की जो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार रहता है, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी, सरहदों पर भी और पाकिस्तान की सरहदों के बाहर भी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कर दी कि पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भी पाक फ़ौज अपनी जान निछावर कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बात हमने ये भी की कि पाक फ़ौज अगर सियासत से बिल्कुल अलग थलग रह जाए तो फिर क्या हो? फिर ये हो कि सियासतदान हमारे मुल्क को, हमारे वतन को बेच खाएं। ये तो पाक फ़ौज ही है। बहरहाल सियासी किरदार की हमायत नहीं की जा सकती, लेकिन अगर पाक फ़ौज का सारे मामला से तल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान की, मुल्क की लुटिया डूबती हुई पूरी दुनिया देखे। लेकिन अगर ज़माम इक़्तिदार ऐसे सियासतदानों के हाथ में हो जो दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, तो फिर पाक फ़ौज को किसी किस्म की भी मुदाखलत करने की ज़रूरत ना रहे। ऐसे लोग क्या कभी मौजूद थे, हैं या रहेंगे? बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं, देखने की ज़रूरत है। हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। आगे बात करते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी शख्सियत का नाम लेंगे तो पाकिस्तान में कोई भी एक शख्सियत ऐसी नहीं है जिसको गैर मुतनाज़ा कहा जाए। बात हमने की कि पाक फ़ौज का जवान, सिपाही से लेके जर्नल तक सारे के सारे मुहिब वतन हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो भी उनका सियासी किरदार हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए इनके इखलास पर कोई शक नहीं कर सकता। सियासी बातें वो अलग से हैं। तो बात हमने की कि पाकिस्तान के अंदर भी पाक फ़ौज का जवान, पाक फ़ौज के अफसर, पाक फ़ौज का हर फर्द कुर्बानी देता है, पाकिस्तान की सरहदों पर भी और पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भी। बाहर कैसे? एक अमन मिशन है जिसके तहत पाकिस्तान से फ़ौजियों को अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में अमन मिशन में शामिल किया जाता है, अमन फ़ौज में शामिल किया जाता है। कई ममालिक में आज तक 2 लाख से ज़्यादा पाक फ़ौज के सपूत
امن مشن کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب بھی ہزاروں امن مشن کے طور پر بیرون ملک موجود ہیں، جن ممالک میں بد امنی ہے، جن ممالک میں حالات درست نہیں ہے، جن ممالک میں بہت زیادہ ٹرمائل ہے، جن ممالک میں حالات بہت بگڑ چکے ہیں، جن ممالک میں خانہ جنگی ہوتی ہے، دو فوجوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، ایک ہی ملک کی دو فوجیں ہیں، وہ آپس میں لڑ رہی ہیں، تو پھر عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ ایسے ممالک میں پاک فوج بھی جاتی ہے، دنیا کی دیگر افواج سے بھی لوگ لیے جاتے ہیں۔ امن فوج اس کو کہا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ امن فوج میں مرد شامل ہیں، بلکہ خواتین کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ 15% خواتین ہیں جو امن فوج کا حصہ ہیں دنیا کے ان ممالک میں جہاں پہ حالات بالکل مخدوش ہیں۔ پاک فوج کے اب تک 181 سپوت شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 2 لاکھ سے زیادہ نے امن فوج میں اب تک خدمات انجام دی ہیں۔ 181 پاکستان سے باہر رہ کر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ 2 روز قبل پاک فوج کے 1 سپوت کو سوڈان میں شہید کر دیا گیا۔ امن مشن کے تحت وہ سوڈان میں موجود تھا۔ وہ ایسے لوگوں کو اپنی ایمبولینس میں لے کر، زخمیوں کو لے کر، گاڑی میں لے کر ہاسپٹل لے جا رہے تھے کہ دہشت گردوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا، ان کی گاڑی پر بھی حملہ کر دیا، جس میں 24-25 سالہ نوجوان خوبرو طارق شہید ہو گیا۔ اس کے 2 بچے ہیں، بدین کا رہنے والا ہے۔ تو پاک فوج کہاں کہاں پہ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی۔ جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، بالکل آرام سے ہوتے ہیں، سکون سے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر سردی ہو، گرمی ہو، ہمارے پاک فوج کے سپوت سرحدوں پر ہماری حفاظت کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، جو بھی ہو، یہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو جو لوگ پاک فوج پر تنقید کرتے ہیں، تھوڑا سا وہ سوچ لیں۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جرنیلوں کو کتنے مربع زمین مل گئی، جرنیلوں کو کتنے پلاٹ مل گئے، ہر فوجی کو پینشن مل گئی، ہر فوجی کو کتنی زمین مل گئی، ہر فوجی کا علاج مفت ہوتا ہے، ہر فوجی کے بچوں کے لیے یہ سہولت ہے، وہ سہولت ہے، فوجی مر جائے تو اس کی اہلیہ کے لیے پینشن مقرر ہو جاتی ہے، سفر کے دوران بھی سہولت حاصل ہے۔ کیا سہولت ہے جو پاک فوج کے جوانوں کو، پاک فوج کے افسروں کو دوران سروس اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی حاصل نہیں ہے؟ سارے پاکستان کے وسائل ان پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بجٹ کا 81% پاک فوج پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ 18% کو بدبختوں کی طرف سے، بدخواہوں کی طرف سے 81% کر دیا گیا۔ صرف ایک کو ایک سائڈ سے اٹھا کر دوسری سائڈ پر رکھ دیا گیا، 18 سے 81 بن گیا۔ بہرحال اگر پاک فوج کے افسروں کو، جوانوں کو اتنی زیادہ مراحت حاصل ہیں تو پھر اس میں برا کیا ہے؟ سپاہی سے لے کے جرنیل تک کسی بھی خاندان سے لوگ بھرتی ہو سکتے ہیں، اپنی اہلیت ثابت کریں۔ آپ کے بچے بھی، بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ خواتین وہ بھی فوج میں جا سکتی ہیں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پاک فوج کو، جوانوں کو، افسروں کو اتنی زیادہ مراحت حاصل ہیں، آپ بھی حاصل کریں۔ وہاں پہ میرٹ چلتا ہے، سفارش چلتی ہوگی لیکن بہت کم چلتی ہے۔ میرٹ پہ جائیں، اپنے بچوں کو بھرتی کروائیں، وہ بھی پلاٹ لیں، بڑی بڑی کوٹھیاں لیں، زمینیں لیں، مراحت لیں، پینشن لیں، سارا کچھ لیں، اور اگر ان کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو جرنیل بن جائیں۔ جرنیل بن کر پاکستان کی قسمت کے فیصلے کریں، اور ان کے پاس میں ہو تو پھر ماشاء اللہ بھی لگا دیں، کریں تیار، اپنے بچوں کو بھیجیں وہاں پہ۔ لیکن اس کے لیے پھر یہ شہادت گاہ الفت ہے، تو اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری مراحت حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار رہنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی رپورٹ رکھتا ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاک فوج اور پاکستان کس طرح سے عالمی امن مشن کا حصہ بنتا رہا ہے۔ رپورٹ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ 2,20,000 پاکستانی فوجی دنیا کے 29 ممالک میں اقوام متحدہ کے 46 مشن میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ 1948 سے لے کے اب تک کی یہ ساری کارگزاری ہے۔ ان میں وردی پوش اور سویلین دونوں طرح کے اہلکار شامل تھے۔ پہلے 2 امن آپریشنز UN ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان، اور دوسرا مشرق وسطیٰ میں اقوام متحدہ کی جنگ بندی نگران تنظیم تھے۔ یہ دونوں مشن آج تک کام کر رہے ہیں۔ 4,200 سے زائد فوجی اقوام متحدہ کے
پرچم تلے خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ آج تک 181 پاکستانی امن دستوں نے دنیا بھر میں امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ UN پیس کیپنگ کے ساتھ ستمبر 1960 میں جب پاکستان نے کانگو میں اقوام متحدہ کے آپریشنز میں اپنا پہلا دستہ تعینات کیا، پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشنز کا مستقل حامی رہا ہے اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی وابستگی اور شرکت ہر جگہ ہے۔ اس نے انسانی حقوق، ترقی، ماحولیاتی تبدیلی اور مسائل میں فعال طور پر حصہ بھی لیا۔ جون 1993 کو صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں اقوام متحدہ کے امن دستے پر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہاں 25 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ سب سے زیادہ ایک واقعے میں شہادتیں ہیں کہ ایک ہی واقعے میں 25 پاکستانی شہید ہوئے تھے۔ کئی برسوں تک پاکستان اقوام متحدہ کی امن فوج میں سب سے زیادہ فوجی تعاون فراہم کرنے والا ملک رہا ہے، جو ہر سال 8000 سے زائد فوجیوں کی صورت میں تعاون فراہم کرتا رہا ہے۔ تاہم اب بنگلہ دیش یہ پوزیشن لے چکا ہے۔ آج 125 ممالک کے 87,000 سے زائد امن دستے یورپ، افریقہ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں اقوام متحدہ کے 12 آپریشنز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس فورس میں خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد بھی شامل ہے۔ یہ تھوڑی سی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی، جس میں یہ ثابت کرنا تھا کہ پاک فوج کس طرح سے عالمی مشن میں اور کب سے حصہ لے رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔